وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر میں قوپ سمٹ میں آمد۔ مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکرٹری جنرل عرب لیگ سے ملاقات، دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق۔ پی ٹی آئی کا آج اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان، حکومت کا سینئر رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک، شیخ راشد شفیق، عامر قیانی، علی امین گنڈاپور اور ملک عامر ڈوگر سمیت دیگر کو گرفتار کیا جائے گا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے پر تفتیش جاری، ملزموں کے گرد گھیرا تنگ، سی ٹی ڈی نے کارروائی کے دوران ایک اور ملزم گرفتار کر لیا۔ ابھی تک مرکزی ملزم نوید سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ پی ٹی آئی رہنما روڈ اور شہر بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا یہ ساری ہلچل محض ایک تعیناتی رکوانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا میڈیکل قانونی طور پر نہیں ہوا، سرکاری اسپتال کے بجائے لاہور لے جایا گیا۔ عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ سے متعلق شکوک و شبہات ہیں۔ عمران خان جھوٹ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں، لیگی حکومت ملک کو خوشحال اور مستحکم کرنے کے لیے خواہشاں ہے۔ ہماری کامیابیاں دیکھ کر عمران خان حسد کا شکار ہیں۔ اینٹی ایئر کرافٹ گن پولیس کے پاس نہیں، ڈاکوؤں کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، جو ہتھیار ڈاکوؤں کے پاس ہیں وہ یہاں سے نہیں بلکہ باہر سے آ رہے ہیں۔ کچے کے علاقے میں ایس ایچ او سمیت دیگر پولیس اہلکاروں کی شہادت پر دکھ ہے۔ کورونا کے مزید 48 کیسز رپورٹ، زیر علاج 49 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4686 کورونا کے ٹیسٹ ہوئے۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 1.2% رہی، کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.9 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ زلزلے کی گہرائی 227 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے پر خوف و ہراس، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور مشہور ٹی وی سٹار اور ماڈل نے اسلام قبول کر لیا۔ عمرہ کی سعادت کے بعد تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ انہوں نے کلمہ پڑھتے اور بیت اللہ شریف میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی لایا بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر میں قوپ سمٹ میں آمد ہوئی۔ مصر کے صدر عبدالفاتح السیسی نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل عرب لیگ سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب لیگ کے چارٹر اور اس کے حصول کے لیے سیکرٹری جنرل کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل عرب لیگ سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے بچاؤ کے لیے بھرپور تعاون پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب لیگ کے چارٹر اور اس کے حصول کے لیے سیکرٹری جنرل کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ رہنما تحریک انصاف پرویز خٹک نے آج اسلام آباد کے داخلی و خارجی راستے بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رات کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں پرویز خٹک، شیخ راشد شفیق، عامر قیانی، علی امین گنڈاپور اور ملک عامر ڈوگر سمیت دیگر کو گرفتار کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ تک روڈ بند کرنے والوں کے خلاف بھی فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ تک رینجرز، ایف سی اور پولیس مارچ کرے گی۔ اس کے علاوہ ملک عامر ڈوگر کی آڈیو بھی سامنے آئی تھی، جس میں پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر واٹس ایپ گروپ میں ارکان کو دھرنے، احتجاج اور سڑکیں بلاک کرنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ تک روڈ بند کرنے والوں کے خلاف بھی فوری کارروائی ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ تک رینجرز، ایف سی اور پولیس مارچ کرے گی۔ اس کے علاوہ ملک عامر ڈوگر کی آڈیو بھی سامنے آئی تھی، جس میں پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر واٹس ایپ پر ارکان کو دھرنے، احتجاج اور سڑکیں بلاک کرنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ایک اور مبینہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق ابھی تک مرکزی ملزم نوید سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد لانگ مارچ کو منگل سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے کینٹینر پر فائرنگ کی گئی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے اور ایک مبینہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ابھی تک مرکزی ملزم نوید سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد لانگ مارچ کو منگل سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے کینٹینر پر فائرنگ کی گئی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ایک اور مبینہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق ابھی تک مرکزی ملزم نوید سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد لانگ مارچ کو منگل سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 24 گھنٹوں میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان توہین عدالت کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں حملے کی ایف آئی آر درج ہوگی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو مطلب شواہد ضائع ہو رہے ہیں۔ عدالت فوجداری نظام انصاف بلا رکاوٹ چلانے کو یقینی بنائے گی۔ جسٹس امرتا بندیال نے مزید کہا کہ عدالتی ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت کی مختلف موقف ہو تب بھی پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے۔
सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटों में इमरान खान पर FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया और कहा कि पुलिस और IG पंजाब अदालत को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आपको लाहौर हाईकोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI इमरान खान की FIA में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। अदालत आलिया के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत की है। लाहौर हाईकोर्ट ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। अदालत आलिया के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने आज ही दरख्वास्त दूसरे बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI इमरान खान की FIA में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली है। अदालत आलिया के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की है। लाहौर हाईकोर्ट ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी है। अदालत आलिया के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने आज ही दरख्वास्त पर दूसरे बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश भी की है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में राय कमर की जानिब से इमरान खान को कत्ल की धमकी देने का मामला मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म अताउल्लाह तारड़, साबिक विफाकी वज़ीर सायरा अफजल तारड़, ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद बख्श तारड़ जमानत कराने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचे, जहां अदालत ने उनकी अबूरी जमानत 14 नवंबर तक मंजूर कर ली, जबकि गिरफ्तार मुलजिम राय कमर जमान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने 7 दिन का रिमांड दे दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया, जिसमें उनका कहना था कि PTI रहनुमा रोड और शहर बंद करने पर तुले हैं। ये सारी हलचल महज एक तैनाती रुकवाने के लिए है। इमरान खान का मेडिकल कानूनी तौर पर नहीं हुआ। इमरान खान को सरकारी अस्पताल के बजाय लाहौर ले जाया गया। इमरान खान को गोली लगी है, गोली के फ्रेगमेंट्स लगे हैं, उनको लगा क्या है और उनके कितने जख्म हैं। एक तरफ कहते हैं जख्म है, दूसरी तरफ प्लास्टर चढ़ा देते हैं। मैंने चूंकि खुद क्रिमिनल लॉ पढ़ा हुआ है, सो जो जख्म होता है उसके ऊपर प्लास्टर तो लग ही नहीं सकता। पहली बात वो जख्म गल जाएगा, वो जख्म रह नहीं सकता। सो ये जो इमरान खान साहब ने मेडिको लीगल जो कराया है, उसके ऊपर बहुत संगीन सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेडिको लीगल की कानून के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत उसकी चंद शराइत हैं जिसको पूरा करना जरूरी होता है। मेडिको लीगल कोई सरकारी अस्पताल में सरकारी जो ड्यूटी अफसर होता है, जिसको मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं, वो किया करता है। इमरान खान के केस में यास्मीन राशिद साहिबा ने जनाह अस्पताल से 3-4 लोगों की टीम बनाई और उस टीम को जो है वो लेकर वो खुद शौकत खानम गई और वहां पर भी मेरी इतलात के मुताबिक और कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि एक लेडी डॉक्टर जो है उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाजत मिली, बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर बैठे रहे। किसी के सामने वो मेडिको लीगल नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब के जो टेस्ट हैं वो किसी सरकारी अस्पताल से नहीं हुए। इमरान खान साहब तो निजाम बदलने आए थे ना। इमरान खान साहब दूसरों को ताने मारते थे, आप एक अस्पताल नहीं बना सके जहां आपका इलाज हो सके। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कोई एक अस्पताल सरकारी जो है और फिर 4 गोलियां लगने के बाद उनका 1-1.5-2 घंटे के अंदर लाहौर पहुंचना, स्टेबल हालत में होना,
یہ واقعی معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن ان کے لوگ بضد ہیں, ان کا وہ لوگ بضد ہیں کہ آپ مان لیں ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو کوئی میزائل لگ گیا ہے, کوئی ٹینک توپ کا گولہ لگ گیا ہے. اور ابھی جو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو انہوں نے متن بھیجا ہے, میں ابھی آپ کے سامنے وہ بھی ضرور پڑھنا چاہتی ہوں, اس پہ بات کرنی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اب آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو ڈیجیٹل لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کیا ہے, ڈیجیٹل لانگ مارچ ہوگا. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں عمران خان جھوٹ پر جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیگی حکومت ملک کو خوشحال اور مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے. ہماری کامیابی دیکھ کر عمران خان حسد کا شکار ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کا پریس کانفرنس کے دوران مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے مقصد اور مشن کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. کے ساتھ جو حالات تھے اور اس کے بارے سوال و جواب اور وہ بات بھی کریں گے. مین مقصد یہ تھا. تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. آج کل کے دنوں میں جو ملکی ماحول ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے کئی لوگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہی سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ابھی تک بھی اس میں کافی متاثر ہے, اسی طرح وہی ریکنسٹرکشن اور پورا ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہے, مکمل نہیں ہوا ہے. کافی لوگ پریشانی میں, کئی لوگ اس میں تقریباً 1600 لوگ فوت بھی ہو گئے, کئی سڑکیں وغیرہ سارے تباہ ہو گئے. ایک طرف وہی, دوسری طرف ہماری معیشت کا جو ہمیں ورثے میں ملا اور جو صورتحال ہے, وہی ہماری پوری ٹیم الائز اور خاص کر اسحاق ڈار صاحب اسی میں اپنا ان پٹ دے رہے کہ کئی معاشی استحکام آ جائے. اور ساتھ ساتھ ہمارا پرائم منسٹر صاحب آپ دیکھ رہے دن رات تگ دو یا ملک کے اندر اور پھر باہر, کبھی ٹرکی, کبھی آپ سعودی میں دیکھ رہے, کبھی آپ چائنا میں دیکھ رہے, کبھی آپ رشین وہی جو ہماری اسٹیٹ سے ازبکستان, قازقستان, سنٹرل ایشین اسٹیٹس, اس میں آپ اس کو دیکھ رہے, سعودی عرب میں دیکھ رہے, ساتھ ساتھ یو اے ای میں مختلف جگہ جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑنے اور پاکستان کی امیج کی بحالی کے لیے. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ یہاں سے نہیں بلکہ باہر سے آ رہے ہیں. سید مراد علی شاہ نے شہید ایس ایچ او عبد المالک کمانگر کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ سے گفتگو کی اور کہا کہ گھوٹکی میں قچے کے علاقے میں پولیس افسران شہید ہوئے جس پر بہت دکھ ہے. انہوں نے کہا کہ 7 سال قبل شاہراہوں پر پولیس اور فوج کی سیکیورٹی میں سفر ہوتا تھا, لیکن اس وقت سندھ کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جو نو گو ایریا ہو. انہوں نے کہا کہ گھوٹکی, کشمور اور شکارپور کے علاقے مشکل علاقے ہیں. مغوی نوجوان کی بازیابی کے لیے آپریشن میں شہادتیں ہوئیں, لیکن یہاں بھی امن قائم کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پولیس کو یہی ٹاسک دیا ہے کہ اسلحے کی رسد ختم کی جائے. جدید اسلحے کی خریداری کے لیے 3.5 ارب کی منظوری دی ہے. پی پی رہنما اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتراف کیا کہ گھوٹکی ضلع میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ گھوٹکی میں مزید تھانوں کے قیام کی منظوری دی ہے. قبل ازیں وزیر اعلیٰ سندھ نے سکھر میں امن و امان کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کی, جس میں آئی جی سندھ, ڈی آئی جی سکھر سینیٹر مہتاب مہر, ایم این اے نعمان اسماعیل, کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز نے بھی شرکت کی. جبکہ روانتی واقعے کے حوالے سے ایس ایس پی گھوٹکی نے بریفنگ دی. اعلیٰ سطحی اجلاس میں شہید پولیس افسران و اہلکاروں کی درجات کی بلندی کے لیے دعا ہوئی, جبکہ سید مراد علی شاہ نے علاقے میں مزید پکٹس قائم کرنے اور پولیس کی نفری بڑھانے کے احکامات جاری کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ کچے کے علاقے میں انٹیلیجنس ورک کو بڑھایا جائے. آئندہ جو بھی آپریشن ہو وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ عوام کو سہولیات دینے کے لیے پھر پورا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں شمسی توانائی سے چلنے والی بسوں کا آغاز کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ عوامی مفادات کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی. انشاءاللہ تعالی جو وعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا
سندھ گورنمنٹ کا کراچی کی عوام کے ساتھ ہے، وہ الحمدللہ بہتری سے بہتر طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ 3-4 سوالات ہیں، میں ان کا کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے جواب دوں۔ جو سڑکوں کی آپ نے بات کی، ایڈمنسٹریٹر کراچی موجود ہیں، وہ خود اپنی نگرانی میں جہاں جہاں پہ بسز کا ایشو تھا، ٹریکس کا ایشو تھا، یا بارشوں کی جو طوفانی بارشیں ہوئی تھیں اس کے بعد جو سڑکیں خراب ہوئی تھیں ان کو وہ خود اس کو ٹھیک کروا رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ان ساری سڑکوں کو ٹھیک کرائے جا رہے ہیں اور ان روٹس کو بالکل موٹریبل بنایا جا رہا ہے۔ جہاں تک کرائے کی بات کی، جو ہم نے اورنج لائن لے کر آئے تھے عبدالستار ایدی لائن، اس میں ہم نے یہ کہا تھا جی کہ اس کے کرایہ جو ہے 25 روپے سے لے کے 50 روپے تک ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ڈسٹینس سفر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیپلز بس سروس لائی تھی اس کا بھی ہم نے کہا تھا کہ جی یہ 25 سے لے کے 50 تک، لیکن پھر جو لانگ روٹ ہم نے نئے بنائے وہ بہت بڑے روٹ تھے، اس پہ ہمیں 100 روپے کرایہ کرنا پڑا۔ لیکن میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ جتنے بھی ہم نے کرائے کیے وہ نارمل بسز سے، چنگچی رکشاؤں سے اور باقی ٹیکسیوں سے بہت سستا ہے، اور عوام آج بھی عوام کی جو ہے وہ سروس سب سے بہتر ہے، اور عوام آج بھی اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ جہاں تک ان کی ای وی بسز کی بات ہے، ای وی بسز کے لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ جی اس کا کرایہ باقی بسز کے کرائے سے کم ہوگا۔ چارجنگ کے لیے بالکل چارجز اس کے آ گئے ہیں۔ یہ بسیں یہاں پہ پورٹ میں کھڑی تھی کافی عرصے سے، ان کی کلیئرنس کا مسئلہ تھا، وہ کلیئرنس ہو گئی ان کی، اور پھر یہ چارج ہو کر ہی آئی ہیں۔ آج ٹیسٹ رن ہو رہا ہے تو وہ چارج ہو کے ہی اس کو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چارجنگ کا ابھی روٹس فائنل نہیں کیے، ابھی پہلے ٹیسٹ ڈرائیو ہوگی، دیکھا جائے گا کہ کون سے روٹس پہ، کیونکہ یہ ہے 12 میٹر کی بس ہے، یہ اس کی لینتھ بڑی ہے بس کی، تو ہمیں اس کے روٹ کا بھی ابھی ہمیں کرنا ہے فیصلہ کہ کون سے روٹس ہیں جہاں پہ ٹریفک کا بھی زیادہ کوئی ایشو نہ ہو اور اس میں آرام سے یہ چل سکے، تو وہ ساری چیزیں بھی طے ہونا باقی ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کراچی میں پہنچ چکی ہیں۔ حکومت سندھ جو ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، وہ مکمل طور پر تمام پروجیکٹس کی اونرشپ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو فل فوکس میں ہے کہ تمام پروجیکٹس کو جلد پورا کیا جائے، اور الحمدللہ کراچی وہ لکی شہر ہے جو پاکستان میں سب سے پہلی ای وی بسز جو ہے وہ یہاں پہ چلائی جا رہی ہے۔ یار میں بتاؤں، آپ ابھی اچھا بات سنیں، یہ اچھا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ایونٹ میں آپ برائی عمران خان کا نام نہ لیں۔ وہ اس وقت وہ ملک کے لیے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ملک کو تباہی کے دورائے پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم ملک کو ترقی کے دورائے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی اس وقت تک، ہاں اچھا سوال ہوا، اس وقت تک کراچی میں 50 بسز پہنچ چکی ہیں جو ای وی بسز ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جو میری کوشش ہے وہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، اگر ہم اس نیگوسیشن میں کچھ ہمیں گورنمنٹ کے پارٹ سے بھی کافی ہمیں مدد مل رہی ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ آج سندھ ایس ایس پی آفس میرپور ماتھیلو پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ آج سندھ نے شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے بھی تعزیت کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا، پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کا حال بھی دریافت کیا۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے غلام نبی میمن نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ کچے کے ایریا میں پولیسنگ کو بہتر کرنے کے جرائم کے عناصر کا قلع کریں گے، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ گھوٹ کی پولیس جرائم پیشہ افراد سے لڑنے میں کمال مہارت رکھتی ہے، یقین ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم نے پولیس کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو۔ معلومات کی بنیاد پر پولیس حکمت عملی بناتی ہے تاکہ آپریشن کے دوران پولیس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس میں کمی آئے۔ شہداء کے خون نے ہمیشہ ملک اور قوم کی عزت کو بلند کیا، ہم مجرموں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ اسلام آباد قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4686 کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 48 افراد میں کرونا کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 1.02% رہی۔ مزید برآں اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 49 ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اسلام آباد قومی ادارہ صحت نے کہا
کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4,686 کورونا کے ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے 48 افراد کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقے میں 227 کلومیٹر گہرائی میں بتایا گیا۔ مالاکنڈ ڈویژن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ آنے پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پشاور میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.9 ریکارڈ ہوئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقے میں 227 کلومیٹر کی گہرائی میں بتایا گیا۔ مالاکنڈ ڈویژن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ زلزلہ آنے پر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے۔ فرانس کی مشہور ٹی وی سٹار اور ماڈل نے اسلام قبول کر لیا۔ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری کر دیں، جس میں وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اور عمرہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ماڈل میرین نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصاویر شیئر کی۔ میرین کو بیت اللہ شریف میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات گردوارہ جنم استھان میں جاری ہیں۔ ان تقریبات میں بھارت سمیت دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتری جو ہیں وہ شریک ہیں۔ سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ تقریبات کا آغاز اکھنڈ پاٹ کی مذہبی رسم سے ہوا۔ سکھ یاتری 3 روزہ تقریبات کے دوران مذہبی رسومات، ماتھا ٹیکی، لنگر، اشنان اور گردواروں کی یاترا بھی کریں گے۔ تقریبات کے آخری روز گردوارہ جنم استھان سے نگر کیراتھن بھی نکالا جائے گا، جو مختلف گردواروں سے ہوتا ہوا گردوارہ قیارہ صاحب میں اختتام پذیر ہوگا۔ دنیا بھر سے سابق ایم این اے اور سابق ضلع ناظم شیخوپورہ صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرقپوری کی ترکی کے دورے سے واپس آ کر پریس کانفرنس، کہا کہ موجودہ حکومت کی صفر کارکردگی ہے۔ مریم نواز اپنے ہزاروں لوگوں اور بزرگوں کا نام ڈبو دیا ہے۔ ہمیں اگر پاکستان اور آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سابق ایم این اے اور سابق ضلع ناظم شیخوپورہ صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرقپوری کی ترکی کے دورے سے واپس آ کر پریس کانفرنس، کہا کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ مریم نواز نے اپنے بزرگوں کا نام ڈبو دیا۔ ہمیں اگر پاکستان اور آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کے حکم پر شہر کی خوبصورتی کے لیے ریلوے پارک کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ عوام نے رانا تنویر حسین سے اظہار تشکر کیا۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کے حکم پر نارم منڈی میں ریلوے پارک کی تعمیر کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور انجمن تاجران کے صدر میاں امجد علی، رانا کریم ارشد، محمد عزیز گوری، محمد شفیق بٹ، جوید بٹ کی زیر نگرانی پارک کی تعمیر کا کام اب تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ عوام نے ریلوے پارک کی تعمیر کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ یہ شہر کا فلاحی کام ہے جسے ہر صورت مکمل ہونا چاہیے، اسے سیاسی اور ایشو نہ بنایا جائے۔ یہ رفاع عامہ کا کام ہے، اللہ کرے جلدی مکمل ہو۔ مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت سے۔ ریلوے پارک محلہ منصورہ جنوبی والی شروع ہو گئی ہے۔ رانا تنویر صاحب، رانا افضال صاحب، رانا احمد عتیق انور صاحب اور چودھری احسان ریاض کی کوششوں سے کام جاری و ساری ہے اور اللہ کے فضل سے بہت جلد یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے
ٹینٹ جو ہے جو آنے والے منصوبے ہیں وہ کل سے ٹھیکیدار کو بلا کے اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ نارنگ منڈی میں اچھی سے اچھی بہترین سہولیات والی پارک میسر کرو اور اس میں کنوپیاں بنائی جائیں. اس کے علاوہ پانی اور ٹائلٹس کا انتظام کیا جائے. اس کے علاوہ جاگنگ ٹریک جو ہے وہ جلدی شروع کیا جائے. اس کے علاوہ پودے اور جو کیاریاں بننی ہیں ان کو بھی لیبر کا زیادہ استعمال کر کے جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ نون لیگ نے یہ کام شروع کروایا تھا اور نون لیگ ہی یہ کام. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ لانگ مارچ کی کال کے بعد ایک بار پھر وفاقی حکومت نے شرکائے مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں. شہر اقتدار میں ایک بار پھر کینٹینرز اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ سے. جی علی، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ لانگ مارچ کی کال دینے کے بعد وفاقی حکومت ایک بار پھر حرکت میں آ گئی ہے اور اسلام آباد کے جو داخلی اور جو خارجی راستے ہیں اس کو دوبارہ کنٹینرز لگا کر بلاک کیا جا رہا ہے. جو یہاں پر جو سڑکیں ہیں یہاں پر بھی وہ سیکورٹی اہلکار جو ہے اس کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے میں مزید بتاتا یہی چلوں کہ جو کہ پہلے سندھ سے جو پولیس اور جو ایف سی اہلکار بلائے تھے اس کو واپس بھیج دیا تھا، لیکن عمران خان کی جو کال تھی دوبارہ لانگ مارچ کی، اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے سندھ پولیس اور جو ایف سی اہلکار ہے اس کو دوبارہ بلا لیا گیا. اس وقت میں ڈی چو کے مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی کنٹینر لگا کر اس علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے اور یہاں پر جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ اس وقت اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس میں وہ سندھ پولیس، ایف سی اہلکار اور جو وفاقی پولیس کے ساتھ ساتھ رینجر کے جوان بھی اس وقت اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مزید بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کا جو تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے ممکنہ دوبارہ وزیر آباد سے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کل یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے وہ 10 یا 12 دنوں میں وہ اسلام آباد پہنچے گا اور میں جو لانگ مارچ کی جو قیادت ہے وہ میں پنڈی سے کروں گا. اس کے بعد جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بار پھر وہ احتجاج کی کال دی ہے. اسلام آباد میں بھی کہ جو ہے کال دی گئی ہے احتجاج کی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ مشکلات ہوگی عوام کو، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ اب پنڈی سے ہوتا ہوا اسلام آباد داخل ہو. سیالکوٹ میں این جی اوز فورم کا اجلاس ایم اے جناح فاؤنڈیشن کے آفس میں منعقد ہوا جس میں نئی ایگزیکٹو باڈی کے انتخاب عمل میں لایا گیا. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. سیالکوٹ این جی اوز فورم کا اجلاس ایم اے جناح فاؤنڈیشن کے آفس میں منعقد ہوا جس میں نئی ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب عمل میں لایا گیا. انتخاب کے نتائج کے مطابق آفتاب الہی ملک صدر، آنسا زوبیہ آصف سینئر نائب صدر، ڈاکٹر یایا نائب صدر دون، ڈاکٹر محمد اسلم جنرل سیکرٹری، امجد سلہریہ سیکرٹری فائنانس، سید انجم شاہ جوائنٹ سیکرٹری، میاں شاہد محمود اور رانا انتظار سیکرٹری انفارمیشن، روبی طارق پریس سیکرٹری اور میڈم طلت کو خواتین ونگ کی کوارڈینیٹر منتخب کیا گیا. این جی اوز فورم سیالکوٹ کے اجلاس میں تمام ممبران نے بھرپور شرکت کی اور متفقہ فیصلے کی مکمل حمایت کی. اجلاس میں بتایا گیا کہ کسی بھی این جی او کو درپیش مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا. پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب 18 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی. اجلاس میں بابو صاحب انٹرچینج سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کے ساتھ کلچن رابی ٹی جنکشن پر انڈر پاس کی فراہمی کے لیے 4 ارب 95 کروڑ 93 لاکھ کی منظوری دی گئی. دیگر منصوبوں میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے لیے 6 ارب 36 کروڑ آؤٹ سورس ماڈل پر منتخب ٹی ایچ کیوز میں سی ٹی اسکین سروس کی فراہمی کے پروگرام کے لیے 99 کروڑ 72 لاکھ، رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں کیمیکل بلاک کے قیام کے لیے 77 کروڑ 4 لاکھ، جھنگ میں گوجرا روڈ کی بحالی کے لیے 1 ارب 52 کروڑ اور ضلع گجرات میں ڈھل بنگلش اور تا ہیڈ کھوکھر روڈ کی تعمیر کی مرمت، کشادگی و بحالی کے لیے
2 अरब 56 करोड़ 34 लाख से ज़ायद के फंड्स की मंजूरी शामिल है। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात शुरू हो गईं। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर मतरूका वक्फ अमलाक के बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद ने प्रधान सरदार अमीर सिंह और सतोन सिंह के हमरा मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दिल्ली कमेटी के दिलजीत सिंह, हरियाणा कमेटी के मनजीत सिंह और भाई मर्दाना कमेटी के जुगजीत सिंह समेत दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तान पहुंचने पर दिली खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि अपने अपने गुरु की धरती से खुसूसी प्यार है। आने वाले सिख यात्रियों को खुसूसी ट्रेन के जरिए ननकाना साहब पहुंचाया गया। बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जन्म स्थान को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया और मेहमानों को सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम फुल प्रूफ हैं। उनके मुताबिक मरकज़ी तकरीब 8 नवंबर को जन्म स्थान ननकाना साहब में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी व समाजी और मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब व जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए उनको बंद किया गया। आइन की बालादस्ती और अदालती अहकामात की पैरवी करने के जुर्म में दोस्त मज़ारी को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अपने बयान में हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पंजाब असम्बली का आइनी इजलास कंडक्ट करने पर दोस्त मज़ारी ज़ेर अताब आए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, जिनको पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और उनको आइन की बालादस्ती के लिए एक अदालती अहकामात की तकमील के लिए उन्होंने अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के अंदर एक इजलास कंडक्ट किया, जिसके सिलसिले में वो ज़ेरे अताब आए और उन पे झूठे और मनगढ़ंत जो मुकदमात हैं एंटी करप्शन में वो बनाए गए और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। ये दरअसल तो कंटिन्यूटी है पिछले 4 साल की, जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, जिस तरीके से सियासतदानों को एक मंसूबे के तहत एक निज़ाम की तब्दीली के लिए, एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करने की राह हमवार करने के लिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती आ रही थी, वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी उसकी भेंट चढ़े। और हम सलाम पेश करते हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, जिन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने के लिए ये सारा इक़्तिदार भी छोड़ा और आज वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती। आप ज़रा आगे देखें कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ अच्छा रवैया रखने पर एक डायरेक्टर एंटी करप्शन को भी आज इंतकाम का निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई कि इन्होंने हवालात से उन्हें बाहर निकाला है और अपने ऑफिस में बिठाया है और उनसे कोई बातचीत की है। मैं नहीं समझता कि कोई भी अफसर जो है वो कोई आउट ऑफ द वे किसी को रिलीफ दे सकता है इस फाशिज्म की गवर्नमेंट के अंदर और फाशिस्ट हुकूमत के होते हुए। लेकिन इंसान चूँकि इंसान है और वो अगर कोई जानता भी हो कि ये आदमी महज एक न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।